الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. رواه الإمام البخاري رحمه الله. اسلامی دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی بڑائی، حمد و ثنا، اس کی پاکی صبح و شام بیان کرتے رہیں، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں نبی مکرم رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق عظیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. معنی یہ ہے کہ اگر ہم آپ اپنی سانسوں کی مقدار میں بھی رسول رحمت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں تو بھی آپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. میں آج کے خطبے میں یہ حدیث، اس کی ترجمانی اور اس میں عبرت و نصیحت کا جو سامان ہے اسی کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی سے توفیق کا طالب ہوں. یہ بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور یہ یاد کرنا بھی چاہیے، یاد دلانا بھی چاہیے کہ
بدلے کے دن کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اور بہت ہی مشہور و معروف لفظ جس کو چھوٹے بڑے سبھی جانتے ہیں، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن پر ایمان، یہ ہمارے اصول ایمان میں سے اور بنیادی ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ اس دن فرشتہ اس کے حکم سے زور میں پھونک مارے گا، دوبارہ پھونک مارے گا۔ ہم سب مکلف انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بعض بادل موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، زندہ کیا جانا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ بات لمبی کرنے کے بجائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے امور اور احوال جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہے پیش آئیں گے، اور آخری بات جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کی تعبیر میں فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اور ایک بات کیا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ قیامت کا ذکر ہمارے لیے بے حد اہم ہے، اس اعتبار سے اور اس حیثیت سے کہ بدلے کے دن کا یقین اور اس پر پختہ ایمان یہ ہمارے اصول ایمان میں بھی اور ہمارے اعمال صالحہ کے اندر بہتری کا سبب بنتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ دوسری بات، ہمیں پورے ایمان و ایقان کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالی کی کتاب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ علامات قیامت کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی ان باتوں کو ذکر کیا ہے جو آپ نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے اور امت کو آگاہ کیا ہے۔ اور ان نشانیوں کا بھی فائدہ، ان نشانیوں کے علم کا بھی فائدہ ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ ہم قیامت اور اس کے وقوع پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کے اندر سلامتی اور اپنے اعمال کے اندر بہتری پیدا کریں۔ انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تذکیر مقصود ہے تاکہ ہمارے ایمان میں
صحیح روایت میں نے پڑھی تھی، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَسْقُطَ الْجَهْلُ، اور جہالت پختہ ہو جائے گا، ثابت رہے گا، جمع رہے گا۔ اور اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے طور پر علم اور علم کے اثرات کو جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو یہ بات آپ کو جاننی ہوگی کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ جل وعلا کی معرفت عطا کرتا ہے، اور یہ علم جس کا ذکر کتاب و سنت میں ہے اور جس کے اٹھائے جانے کا تذکرہ بطور قیامت کی نشانی کے ہے، اس علم سے مراد وہی علم ہے جو ہمارے دین کی معرفت عطا کرتی ہے۔ اس علم سے مراد وہی علم و معرفت ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کرتی ہے، اور یہی چیز جو اصل علم ہے کہ اس کا حاصل کرنا انسان کے لیے ازحد اہم ہے کہ اس کو علم اس بات کا ہو کہ میرا خالق مالک اور پھر یہ کہ ہمارا معبود کون ہے۔ اس علم جس کی معرفت ضروری ہے ہمارے لیے، اس علم سے یہی علم مراد ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم کو کس طریق پر کس ڈھنگ سے اپنی دنیا کی زندگی گزارنی چاہیے۔ علم سے مراد وہی علم ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول، اور ہمارے لیے جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول حادی و نذیر و بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کو ہم جانیں، اس کی تعلیمات کو جانیں، اس کے لائے ہوئے پیغامات کو جانیں، اس کی لائی ہوئی اللہ شریعت کو جانیں، اس نے جن باتوں کو کہنے کے لیے کہا ہے، جن باتوں سے روکنے کے لیے کہا ہے، ان تمام چیزوں کو جانیں۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے اٹھنے اٹھانے کی بات بطور قیامت کی نشانی ہے۔ اور میں آپ کو ایک جملے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت کے صحابہ کرام تھے جو علم میں کامل تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین تھے، اور یہ وہ اس عالم کے لوگ ہیں جن کو علم میں پختہ تھے۔ اس کے بعد کا ایک دور تھا تبع تابعین کا، اس کے بعد کا دور ہے کہ وہ لوگ علم کے اندر آگے تھے، وہ جانتے تھے اس علم کو کہ اس سے وہ اللہ کا حق اور دین کا حق اور رسول کا حق پہچانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد علم گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، گھٹتا جا رہا ہے اور گھٹتا جائے گا۔ اس وقت ہم عام سانس لے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علم بے انتہا گھٹ چکا ہے، اور علم اور عالم سے مراد بات یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ڈگری ہولڈر کا ہے، مسئلہ اللہ تعالی اور اس کے سچے دین اسلام اور اس کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت علم و معرفت والا علم گھٹ گیا ہے، اور علم کے ساتھ عمل ضروری ہے جو شریعت میں مطلوب ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ آسان سی مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علم کے گھٹنے کی بات ہے اور علم کے تقاضے عمل کے گھٹنے کی بات ہے کہ جمعہ کا دن جو ہمارے لیے افضل دن ہے اور جس میں ہم کو عبادت کرنے کا ایک تو طریق بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی فضیلتیں ذکر کی ہیں اور ترغیب کی باتیں یہی ہیں۔ کون ہے ہم میں سے کہ جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے علم کا ثبوت دیتا ہو کہ
الفقیر الی الصلاۃ، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی گھڑی، پانچویں گھڑی ہونی چاہیے. ان ساری گھڑیوں کے لگ بھگ ختم ہونے کے بعد ہمارے علم کا اٹھنا یہ اصل اٹھنا ہے. اور جہالت بڑھ رہی ہے، دین سے بے خبری اور غفلت بڑھ رہی ہے. اور اگر حالات کا جائزہ آپ لیں تو ظاہری طور پر بھی علم کا، علم کا، خانگی کا اور اسلامی تعلیمات کے سیکھنے سکھانے کا دور تو ویسے ختم ہو رہا تھا. ہمارے اپنے کردار بھی ایسے تھے کہ ہم نے دین کا علم کم حاصل کرنا چاہا، دنیاوی علوم کو زیادہ حاصل کرنے کی فکر کی. تو حالات کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حقانیت کس طرح سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج اگر ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، تو بھی حالات کا قہر دیکھیے. اور ایسے حالات اور ضرور مسلط ہو گئے ہیں کہ اب چاہنے کے بعد بھی جو تھوڑی سی تعداد علم نبوت اور میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کا نشر و اشاعت کرنا چاہتی تھی جو جماعت، وہ بھی آج مجبور مقبول ہے. یوں ہمارے دین کی یہ سچائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے، ہمارے اسلام کی یہ حقانیت ہے کہ ہمارے نبی نے پیش گوئی کی تھی اور قیامت کی نشانی بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پختہ سے پختہ تر ہو جائے گی. حالات شاید ہم کو سمجھا رہے ہیں اور اس سے اسلام کی صداقت کا یقین ہونا چاہیے. اور جو مہلت اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہو اور جس قدر علم ہو، ہمیں اس علم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے دین پر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ تو ہمیں دین کا علم دے اور علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.